فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں بن ذوالفقار ایک مرتبہ پھر کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اور آپ مل کر تفسیر کوثر جلد نمبر 7 پڑھ رہے ہیں اور اب تک اس سلسلے کی 26 ریکارڈنگز آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں اور آج یہ سلسلے کی 27ویں ریکارڈنگ ہے۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور اہل تقویٰ کو ان کی کامیابی کے سبب اللہ نجات دے گا، انہیں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد ایک کلمے کی تشریح لکھی ہے اور کلمہ ہے مفازہ، فوز، فے واؤز ہے، فوز، فوز سے کامیاب ہونے کے معنوں میں ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کی، اللہ انہیں جہنم سے نجات دے گا۔ مزید لکھتے ہیں بِمَفَازَتِهِمْ، یہ نجات ان کی کامیابی کی وجہ سے مل جائے گی۔ فوز و کامیابی کا راز اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت میں مضمر ہے۔ ایک ریفرنس دیا گیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی پس اس نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ یہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 71۔ مزید ہے لکھا ہوا، لا یمسہم السوء، نجات حاصل ہونے کے بعد ہر قسم کی آسودگی میسر ہوگی، نہ کسی قسم کی تکلیف کا وہاں تصور ہوگا، نہ کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے کا دکھ ہوگا۔ یہ اس کامیاب زندگی کی ایک جامع تعریف ہے۔ اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اس آیت کی تفسیر ہے کہ اللہ خالق كل شيء قرآنی تعلیمات میں ایک مسلمہ امر ہے کہ خلق و تدبیر دو مختلف امور نہیں ہیں، جیسا کہ مشرکین نے خیال کر رکھا ہے کہ خالق تو اللہ ہے لیکن امور و کائنات کی تدبیر ان کے معبودوں یعنی شریکوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس آیت میں اسی بات کو واضح لفظوں میں بیان فرمایا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ جہاں ہر چیز کا خالق ہے وہاں ہر چیز اس کے تحفظ میں ہے، ہر چیز کی بقا کا انحصار اسی ذات پر ہے۔ وکیل یعنی مدبر ہے، محافظ ہے، ذمہ دار ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ اللہ ہی خالق اور وکیل ہے کہ خلق و تدبیر دونوں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ لہ مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملکیت ہیں اور جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، لہو مقالید السماوات والارض، خلق و تدبیر چونکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اسی کے تحت فرمایا آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، لہٰذا اس کائنات میں موجود خزانوں سے کوئی فیضیاب ہونا چاہتا ہے تو اس ذات کے پاس جائے جس کے ہاتھ میں ان خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، جبکہ کافر لوگ ان خزانوں سے فیضیابی کی امید لے کر ایسوں کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس نہ صرف یہ کہ ان خزانوں کی کنجیاں نہیں ہیں بلکہ وہ تو کنجی اور خزانے کا مفہوم سمجھنے کی اہلیت تک نہیں رکھتے، لہٰذا ایسے کم عقلوں کا خسارت میں جانا قدرتی عمل ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ غیر اللہ کے پاس جانے والے خسارے میں ہیں۔
قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. کہہ دیجئے اے نادانو، کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں غیر اللہ کی بندگی کروں؟ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ غیر اللہ کی بندگی کرنا اور اسے لو لگانا جہالت کا نتیجہ ہے، کیونکہ جہالت کی وجہ سے واقع اور حقیقت پوشیدہ رہ جاتی ہے۔ جب واقع کا علم نہیں ہوگا تو جاہل ظن و گمان اور اپنے واہمے کے ذریعے اس غیر حقیقی چیز کو حقیقت کا لباس پہنائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جاہل کو نہ پاؤ گے مگر یا حد سے آگے بڑھا ہوا اور یا اس سے پیچھے، اس سے بہت پیچھے۔ یہ ہے نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں سے نمبر 70۔ مزید لکھتے ہیں کہ لہٰذا جاہل زیادتی اور کوتاہی کے گرداب میں پھنس جاتا ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ غیر اللہ کی بندگی علم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اور بتحقیق آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضرور حبط ہو جائے گا اور تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اور ان دونوں آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یہ بات کہ شرک سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، شرک اعمال پر گرنے والی آگ کا شعلہ ہے کہ وہ ہر نیک عمل کو بھسم کر کے چھوڑے گا۔ وہی آسمان کی بنیادی بات ہے جو ہر نبی سے ہوئی، ہر رسول کو بتائی، چونکہ انبیاء کے مبعوث ہونے کی بنیادی غرض و غایہ توحید ہے اور شرک توحید کی نفی ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے رسول اگر خود آپ بھی بالفرض شرک کے مرتکب ہو جائیں تو آپ کا عمل بھی حبط ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں کہ کیسے فرمایا اگر آپ شرک کریں؟ اس کے دو جواب ہیں۔ اول یہ فرض ہے، فرض میں مفروضہ کا وقوع ممکن ہونا شرط نہیں ہے، جیسے اللہ کی اولاد ہونا محال ہے۔ تاہم فرمایا کہہ دیجیے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، اور یہ ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 81۔ مزید لکھتے ہیں کہ اسی طرح ہے آپ سے شرک صادر نہیں ہوگا، لیکن بالفرض اگر ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حبط ہو جائے گا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ اگرچہ معصوم ہے لیکن معصوم ہونے کا مطلب مسلوب الاختیار نہیں ہوتا، نہ ہی مکلف نہ ہونا ہے۔ معصوم گناہ کرنے پر قادر ہوتے ہیں پھر بھی گناہ نہیں کرتے، معصوم بھی گناہ نہ کرنے کے مکلف ہیں، لہٰذا یہ کہنا آپ شرک کا ارتکاب نہ کریں اس بات کے منافی نہیں ہے۔ نیز اس حکم کو رسول اللہ سے خطاب کر کے بیان کرنے سے اس کی اہمیت کا علم ہوتا ہے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، عمل کا حبط ہونا پوری متاع حیات کا تباہ ہونا ہے، اس سے بڑھ کر کسی خسارے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ مزید دیکھتے ہیں بل اللہ فاعبد، اے رسول شرک چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو۔ اس آیت سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول حکم تکلیفی کے مخاطب واقع ہوتے ہیں۔ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اپنے قول و عمل سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک دائمی دستور حیات عنایت کرنے جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ شرک قابل درگزر جرم نہیں ہے۔ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر شناسی نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور قیامت کے دن پوری زمین اس کے قبضہ قدرت میں ہوگی اور آسمان اس کے دست قدرت میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے
وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر و منزلت پہچاننے کا حق ادا نہیں کیا کہ اللہ کی بندگی چھوڑ کر بے جان پتھروں اور لاشعور چیزوں کی پوجا کی، پھر قیامت کے منکر ہو کر اللہ کو ایک عبث کار فرض کیا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 91 میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ اور انہوں نے اللہ کو ایسے نہیں پہچانا جیسے انہیں پہچاننے کا حق تھا، جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ مزید آگے لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا جیسے قدر دانی کا حق ہے، جو کہتے ہیں اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ اس میں اللہ کی ناقدری یہ ہے کہ ان کے نزدیک اللہ نے انسان کو خلق تو کیا لیکن خلق کرنے کے بعد اسے بے لگام چھوڑ دیا، ان کے لیے ہدایت کا سامان فراہم نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو خلق کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی، لہٰذا اسے عبث خلق کیا۔ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، قیامت کے دن زمین اللہ کے قبضہ قدرت میں ہوگی۔ اگرچہ یہ زمین اور کل کائنات آج بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں، لیکن آج دنیا چونکہ دار التکلیف اور دار الامتحان ہے، لہٰذا یہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، طاغوتوں کی بھی یہاں اچھل کود ہوتی ہے، مگر قیامت کے دن حکم خدا کے مقابلے میں کسی قسم کی جنبش کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی، جیسے مالکی یوم الدین لمن الملک اليوم للہ واحد القہار، آج کس کی بادشاہت ہے؟ جواب ملے گا خدائے واحد قہار کی، کے ذیل میں بیان ہوا ہے۔ مزید لکھتے ہیں والسماوات مطویات بیمینہ، قیامت ایک کائناتی انقلاب کا نام ہے جس کے نتیجے میں آسمان لپیٹ لیا جائے گا اور نئی کائنات تخلیق ہوگی۔ مزید آگے ریفرنس دیا ہوا ہے، اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح تومار میں اوراق لپیٹتے ہیں، جس طرح ہم نے خلقت کی ابتدا کی تھی اسے ہم پھر دہرائیں گے۔ اور یہ ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 16 سے، معذرت کے ساتھ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 سے۔ آگے بڑھتے ہیں، نکات میں لکھتے ہیں کہ جو کائنات اللہ کے قبضہ قدرت اور دست قدرت میں لپٹی ہوئی ہوگی، اس میں کسی غیر اللہ کے لیے کون سا کام رہ جاتا ہے؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو جو آسمان اور زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جنہیں اللہ چاہے پھر دوبارہ اس میں پھونک ماری جائے گی تو اتنے میں وہ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ تشریح کلمات میں لکھتے ہیں صعق، صاد عین قاف، صعق، شدید آواز سے عقل کا زائل ہونا، موت واقع ہونا کے معنوں میں ہے۔ کہتے ہیں صاعقۃ الموت، مہلک عذاب کو بھی صاعقہ کہتے ہیں۔ راغب نے اہل لغت کے حوالے سے 3 صاعقے ذکر کیے ہیں، پہلا صاعقۃ الموت، دوسرا صاعقۃ العذاب اور تیسرا صاعقۃ النار۔ تفسیر میں لکھتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، مسلم یہ ہے کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، ایک سور سے سب کی موت واقع ہو جائے گی، دوسرے سور سے سب کو زندہ کیا جائے گا۔ بعض کے نزدیک سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، ایک نفخۃ الفز، دوسرا نفخۃ الصعق، تیسرا نفخۃ القیام، لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ نفخۃ الفز اور نفخۃ الصعق ایک ہی سور کی 2 تعبیریں ہیں، چونکہ فز ہولناکی کو کہتے ہیں اور پہلا سور پھونکنے کی صورت میں ظاہر ہے بڑی ہولناکی ہوگی جس سے سب مر جائیں گے، چنانچہ قیامت کو یوم الفضل اکبر کہتے ہیں۔ چنانچہ سور پھونکنے کے بارے میں جن 2 آیات میں فضل اور صعق کے الفاظ کا ذکر ہے دونوں کی تعبیر ایک جیسی ہے۔ فرمایا اور جس روز سور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات خوفزدہ ہو جائیں گی سوائے ان لوگوں کے کہ جنہیں اللہ چاہے، اور سب نہایت عاجزی کے ساتھ اس کے حضور پیش ہوں گے۔ اور یہ ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 87 سے ریفرنس۔ اس آیت میں وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ قرینہ ہے
کہ اس سور سے سب مر جائیں گے۔ آگے مزید لکھتے ہیں فَصَعِقَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ، اس سور کے پھونکنے سے اس کائنات میں موجود سب مر جائیں گے، اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ اس جملے میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ کچھ ہستیاں زندہ رہ جائیں گی۔ بعض کہتے ہیں یہ زندہ رہ جانے والے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل ہیں جو سادات ملائکہ کہلاتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ مذکورہ ملائکہ اور حاملین عرش زندہ رہیں گے۔ چنانچہ بعض روایات میں اسی طرح آیا ہے ثم نفخ فیہ اخری، دوسری مرتبہ سور پھونکنے پر سب زندہ ہو جائیں گے۔ واضح رہے قیامت ایک کائناتی انقلاب کا نام ہے، موجودہ کائنات کو لپیٹ لیا جائے گا اور پھر ایک نئی کائنات تخلیق ہوگی جس کی ابتدا نفخۃ الثانیہ سے ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اس جملے کا ایک ترجمہ وہی ہے جو آیت کے ذیل میں اختیار کیا گیا ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ اتنے میں وہ سب کھڑے ہو کر حکم خدا کا انتظار کر رہے ہوں گے، یا اس انتظار میں ہوں گے کہ ان کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ مزید بولڈ میں لکھا ہوا ہے کہ سور کیا ہے۔ سور کیا ہے اس کی تفصیل کا سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں، صرف اس قدر سمجھ لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم تکوینی کی ایک صورت ہے، ایک فیصلہ ہے جو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سورہ یاسین آیت نمبر 82، جس کا ترجمہ کیا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس کا امر یہ ہوتا ہے کہ اسے یہ کہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں قیامت کل کائنات کا انقلاب ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور زمین میں رب کے نور سے چمک جائے گی اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی اور پیغمبروں اور گواہوں کو حاضر کیا جائے گا اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہے اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ ان کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ تفسیر میں لکھتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، ارض سے مراد صحرائے محشر یعنی ارض قیامت ہے، جیسے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48۔ یہ انتقام اس دن ہوگا جب یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان کی، اس بدلی ہوئی جدید کائنات کی سرزمین نور الہی سے منور ہو جائے گی۔ بنور ربھا، یہاں نور رب سے کیا مراد ہے؟ متعدد اقوال ہے۔ نور سے مراد عدل ہے، یہ شمس و قمر کے بغیر اللہ کا خلق کردہ نور ہوگا۔ اس نور سے مراد حقائق کا انکشاف ہے کہ قیامت کے دن تمام پردے ہٹ جائیں گے۔ بعض روایات میں اس آیت کی تطبیق ظہور امام مہدی علیہ السلام پر ہوئی ہے کہ آپ کے ظہور سے زمین عدل و انصاف کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ یہ روایات تفسیری نہیں تطبیقی ہیں۔ مزید لکھتے ہیں وضع الکتاب، کتاب رکھ دی جائے گی۔ کتاب سے مراد صحیفہ اعمال یا لوح محفوظ، دو موقف ہیں۔ زیادہ قرین واقع یہ ہے کہ کتاب سے مراد صحیفہ اعمال ہے۔ اسے قرآن متعدد آیات میں کتاب سے تعبیر فرماتا ہے، چنانچہ سورہ کہف میں صحیفہ اعمال کے لیے عیناً یہی تعبیر موجود ہے۔ ترجمہ پیش کر رہی ہوں، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ مجرمین اس کے مندرجات کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری رسوائی، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس نے کسی چھوٹی اور بڑی بات کو نہیں چھوڑا بلکہ سب کو درج کر لیا۔ یہ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 49۔ مزید لکھتے ہیں وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ، انبیاء کو حاضر کیا جائے گا، خود ان سے سوال ہوگا کہ ان سے تبلیغ رسالت کا حق ادا ہو گیا تھا، اور امت کو بھی اپنے نبی کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور امت سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے انبیاء کی دعوت کا کیا جواب دیا تھا۔ مزید ریفرنس ہے پس جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ہر صورت میں ان سے سوال کریں گے۔
اور خود پیغمبروں سے بھی ہم ضرور پوچھیں گے. یہ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 6 ہے. مزید لکھتے ہیں والشہداء، گواہوں کو حاضر کیا جائے گا. اگرچہ اللہ تعالیٰ تمام رازوں کا جاننے والا ہے، تاہم اعمال عباد کے بارے میں گواہان سے گواہی لی جائے گی. قیامت کے دن گواہی دینے والے فرشتے ہوں گے. وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، یہ ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 21. اور ہر شخص ایک ہانکنے والے فرشتے اور ایک گواہی دینے والے فرشتے کے ساتھ آئے گا. وقت کا نبی، وقت کی حجت، اپنے اعضاء، زمین و زمان سب گواہی دیں گے. وقضی بینہم بالحق، نامہ ہائے اعمال اور گواہوں کے بعد حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. اگرچہ نامہ اعمال اور گواہ نہ بھی ہوں، خود اللہ کی گواہی کافی تھا. ہم لا یظلمون، ان پر ظلم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ظلم کرنے کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں، اور ظلم ایک قبیح عمل ہے جس سے اللہ کی ذات بری ہے. ووفیت کل نفس ما عملت، ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا. یہ ممکن نہیں کہ کسی نیک عمل کی جزا رہ جائے اور اس کے عمل کے مطابق نہ ملے. بلکہ وہ تو ایک نیکی کا ثواب عام طور پر 10 گنا اور بعض حالات میں 700 گنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ انسان کی ہر جنبش نامہ اعمال میں درج ہونے کے ساتھ متعدد گواہوں کی نگرانی میں ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ اپنے علم کے علاوہ شواہد کی بنیاد پر ہوگا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. اور کفار گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جہنم کے غالندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہارے رب کی آیات تمہیں سناتے اور اس دن کے پیش آنے کے بارے میں تمہیں متنبع کرتے؟ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، لیکن اب کفار کے حق میں عذاب کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہے. آیت نمبر 72 کہہ رہی ہے کہ کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جس میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بس تکبر کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے. یہاں ایک کلمے کی تشریح ہے. کلمہ ہے زمرہ، زمر کے معنی چھوٹی جماعت کے ہیں. اس آیت یعنی ان آیات کی تفسیر اس طرح سے ہے کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم، اعمال پر شواہد کی روشنی میں فیصلہ کرنے کے بعد کافروں کو جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا. سوق اور سیاقت چلانے کو کہتے ہیں. یہ ہانکنے والے فرشتے ہوں گے جو اس کام پر مامور ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں لا کر انہیں جہنم کی طرف دھکیلتے ہوئے لے جائیں گے. حتی اذا جاؤوها، جب یہ کافر لوگ جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے اور جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے تو جہنم کے قائدین ان سے چند ایک سوالات طعنے کے طور پر کریں گے. پہلا سوال لکھا ہے کیا اللہ کے رسولوں نے اللہ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت پر دعوت فکر پر مبنی آیات پڑھ کر تمہیں نہیں سنائی تھی؟ بے لکھ رہے ہیں وَيُنذِرُونَكُمْ، اور آج کے دن کے بارے میں تمہیں تنبیہ اور حجت پوری نہیں کی تھی کہ قیامت کا دن آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہدایت کا سامان فراہم فرمایا ہے اس کے تحت تمہارے جہنم جانے کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی. مزید لکھتے ہیں قالوا بلا، ان طعنوں کے جواب میں کافر لوگ کہیں گے رسولوں نے حجت پوری کرنے اور آج کے دن کے بارے میں تنبیہ کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی. لیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کافروں کو قیامت کے دن یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عادلانہ عدل فیصلے کی زد میں آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا
بھلا جو مومن ہو وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. یہ ہے سورہ سجدہ آیت نمبر 18 اور دوسرا ریفرنس پیش کر رہی ہوں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور تیرے رب کا وہ فیصلہ پورا ہو گیا جس میں فرمایا تھا کہ میں جہنم کو ضرور بضرور جنات اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ. چنانچہ اس گفتگو کے بعد ان کافروں کو آتش جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا. جہنم جانے کے اسباب میں سے جس اہم ترین چیز کا ذکر ہے وہ تکبر ہے. فبئس مثوى المتکبرین. اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن پیش کرنے کے لیے کافروں کے پاس کوئی عذر نہ ہوگا. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اور جو لوگ اپنے رب سے ڈر رہے ہیں انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنت کے منتظمین ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم بہت خوب رہے، اب ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ. اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وسیق الذین اتقوا، اہل تقوی کو جنت کی طرف گروہ در گروہ روانہ کیا جائے گا. یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ اہل جہنم اور اہل تقوی دونوں کے لیے ایک تعبیر سیقہ کیسے استعمال ہوئی جس کے لغوی معنی چلانے یا ہانکنے کے ہیں. صاحب الکشاف نے جواب دیا ہے کہ خود اہل جہنم کو ہانک دیا جائے گا جبکہ اہل تقوی سوار ہوں گے، ان کی سواریوں کو ہانک دیا جائے گا. مجمع البیان نے جواب دیا ہے کہ مقابلتاً ایسا کہنا درست ہے جیسے اہل جہنم کے لیے فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں ہے. آگے لکھتے ہیں حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جنت کے کارندے یہاں تحیت و سلام پیش کر رہے ہیں، اہل جہنم کو کارندے طعنہ دے رہے ہیں اور یہاں فرشتے اہل جنت کو عزت و تکریم سے نواز رہے ہیں. تم خوب رہے، جنت میں داخل ہونے کی سعادت ملنے اور دنیا میں نیک اعمال بجا لانے پر، یا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ تم پاکیزہ رہے گناہوں کے کثافت سے. فادخلوها خالدین، یہ زندگی ختم ہونے کے لیے وجود میں نہیں آئی، یہ زندگی خواہ جہنم میں جائے یا جنت میں جائے ابدی ہے. اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ فرشتے جنت کے دروازے پر اہل جنت کا استقبال کریں گے. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. اور وہ کہیں گے ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنایا کہ جنت میں ہم جہاں جائیں جگہ بنا سکیں، جہاں چاہیں جگہ بنا سکیں. بس عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے. اس آیت کی تفسیر اس طرح سے ہے کہ وقالوا الحمدللہ، مومن جب جنت میں جائیں گے اور اپنی ابدی زندگی کی ہر آسائش کی جگہ کا معائنہ کریں گے تو درج ذیل مطالب بیان کریں گے. الف صدقنا وعدہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح پر جس جنت کا وعدہ فرمایا ہے اسے پورا ہوتے دیکھ لیں گے تو بے ساختہ حمد الہی زبان پر جاری ہوگی. بے لکھتے ہیں دوسرا پوائنٹ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، یہاں ارض سے مراد ارض جنت ہے. وارث بنانے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جنت کی وسیع و عریض سلطنت کا مالک بنانا انسان کے عمل کے مقابلے میں نہیں ہے، چونکہ انسان سے تو اتنا عمل ہوتا بھی نہیں جس سے دنیا کی نعمتوں کا حق ادا ہو سکے. جنت اللہ کی طرف سے عذر و تفضل بلا معاوضہ ہے، اس لیے اسے میراث کہا ہے. تیسرا نقطہ لکھتے ہیں جیم کی صورت میں نتبوأ من الجنت حیث نشاء، جہاں چاہے قیام کرے. اس سے معلوم ہوا جنت میں مومن کو ایک وسیع سلطنت مل جائے گی، اس میں وہ اس سلطنت کے جس علاقے میں چاہے جگہ بنا سکتا ہے. دنیا کی طرح کسی ایک جگہ پر قیام کرنے پر انحصار نہیں ہے.
فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کسی اجر اور ثواب کا مستحق صرف اور صرف عمل سے بنتا ہے، لہٰذا یہ نوید بھی صرف عمل کرنے والوں کے لیے ہے۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں جنت میں کسی ایک جگہ پر انحصار نہیں ہوگا، جنت عمل سے کہیں زیادہ ثواب پر مشتمل ہوگی۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور آپ فرشتوں کو عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور کہا جائے گا ثنائے کامل اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تفسیر میں لکھتے ہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، جب آسمانوں کو لپیٹ لیا جائے گا تو اس وقت عرش الہی اور اس کے گرد فرشتے موجود نظر آئیں گے۔ عرش اس مقام ربوبیت کو کہتے ہیں جہاں سے تدبیر کائنات سے متعلق اوامر صادر ہوتے ہیں، اور عرش کے گرد موجود فرشتے ان اوامر کو نافذ کرتے ہیں۔ اس طرح آیت کا ظاہری مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب آسمانوں کو لپیٹ لیا جائے گا تو اس وقت اوامر الہی اور اسے نافذ کرنے والے ہی نظر آئیں گے جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح میں مشغول ہے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، بَيْنَهُمْ کی ضمیر ملائکہ کی طرف نہیں جاتی، چونکہ ملائکہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فیصلے کی ضرورت پیش آئے، لہٰذا یہ فیصلہ لوگوں، جماعتوں اور امتوں کے درمیان ہوگا۔ جب کائنات لپیٹنے کے بعد عرش الہی اور فرشتے نظر آ رہے ہوں گے، اس وقت جن کے درمیان فیصلہ ہونا تھا ہو چکا ہوگا، لہٰذا قضیہ کو ماضی کے معنوں میں لینا مناسب ہوگا۔ مزید لکھتے ہیں کہ وقیل الحمد للہ رب العالمین، یہ الحمدللہ کہنے والے کون لوگ ہوں گے؟ اس میں متعدد اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ کہنے والے اہل تقویٰ ہوں گے، جیسے پہلے ذکر ہو گیا کہ اہل جنت کے آخری کلمات الحمدللہ رب العالمین ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، یہاں ہماری سورہ زمر ختم ہوئی، مکمل ہوئی، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اب ہم ریکارڈنگ کو یہیں روکتے ہیں، اور نیکسٹ ریکارڈنگ میں جو ہماری ریکارڈنگ نمبر 32 ہوگی 32، اس میں انشاءاللہ ہم سورہ غافر کی ابتدا کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے علم اور عمل اور اخلاص میں اضافہ فرمائیں، ہمارے وقت اور مال میں برکت عطا فرمائے، ہمیں دین کی خدمت کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے میں ہماری مدد فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارے زمانے کے امام مہدی علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرما دے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ مجھے یعنی کہ ذوالفقار کو اجازت دیجیے، مجھے دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اب اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔